سلیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے۔ آج کی یہ مجلس وقت انتہائی مختصر ہے، چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے آج مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ میں فکر آخرت کے حوالے سے کچھ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ بات تو بحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی ذی روح اس دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقررہ عمر عطا فرمائی ہے جس کو وہ خود بھی نہیں جانتا کہ اس کی زندگی اور اس کی عمر کتنی ہے۔ عمر گزار کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ہم دور نبوت سے 1450 سال کی دوری پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرد ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اوسط عمر ہے وہ 50 سے 70 کے درمیان ہے۔ باقی ہر بندے کا ایک علیحدہ اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا وقت کب آ جانا ہے۔ انسان اگر طویل ترین زندگی بھی بسر کر لے تو موت سے چھٹکارا اس کو تب بھی نہیں ملتا، موت سے اسے ہمکنار ہونا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر کتاب الجنائز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ آپ یہ واقعہ کثرت کے ساتھ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے فرشتے کو تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ نکل گئی۔ جو بات میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں اشارتاً کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس میرا یہ پیغام لے جاؤ کہ ایک بیل یا گائے کی پشت پہ وہ ہاتھ پھیر دیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے سال اس کی عمر کو بڑھا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پیغام کو سنا تو ان کا ایک سوال ہے، اور سوال بڑا مختصر ہے۔ اللہ کے اس فرشتے سے کہنے لگے کہ مجھے اللہ سے یہ پوچھ کے بتلاؤ کہ ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی طویل ترین زندگی عطا کر دی جائے، طویل ترین عمر عطا کر دی جائے تو اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میرے محبوب کو جا کے بتا دو کہ ثم الموت، اس کے بعد پھر موت ہے۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے اشعار میں بڑی خوبصورت اس بات کو ایک گلدستے کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی لاکھ برس بھی جی لے پھر مرنا ہے، پیمانہ عمر کا ایک روز تجھے بھرنا ہے، ہاں توشہ آخرت مہیا کر لے کہ غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے۔ یہ آخری مصرع جو ہے نا، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم توشہ آخرت جمع کر لیں۔ یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کب مرنا ہے، جب مرنا ہی ٹھہرا، جب دنیا سے چلے جانا ہی ٹھہرا، جب موت یقینی امر ہے تو پھر ہم موت کی فکر کو لے کے بیٹھ جائیں اور پلے عمل کوئی نہ ہو تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم نے توشہ آخرت جمع کرنا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس چلے جانا یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمیشگی اگر ہوتی تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی۔ اگر وہ بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے اور وہ واپس چلے گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے بھی ہمیشگی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ مفسرین نے کیا ہے کہ 950 سال ان کی تبلیغ کا عرصہ ہے۔ اگر کل ٹوٹل زندگی ان کی ملائی جائے
تو 1000 کے آگے پیچھے ان کی عمر بنتی ہے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا اور 950 سال کا عرصہ گزرا کیسے ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے ہیں۔ کام آسان نہیں ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا بہت تجربہ ہو تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ کسی بھی دور کے اندر، کسی بھی ماحول میں سب سے زیادہ سخت ترین کام جو ہوتا ہے وہ دین کی دعوت ہوتا ہے۔ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیثوں کی مسجد ہو، اہل حدیثوں کا منبر ہو، نمازی بھی اہل حدیث ہو، خطیب بھی اہل حدیث ہو، اور اس خطیب کے لیے آسان ترین کام یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دے دین کی اور وہ آسانی سے اس کو قبول کر لیں، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اہل حدیث بھی آسانی سے دین کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ کتنے بھی تلخ مسائل ایسے ہیں کہ جب ان کو اہل حدیثوں کے سامنے بھی بیان کیا جاتا ہے تو پھر علماء کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ شاید بہت سارے ایسے ہوں جو پردے کے مسئلے کو برداشت نہ کر سکیں، بہت سارے ایسے ہوں جو رشوت کے مسئلے کو برداشت نہ کر سکیں، بہت سارے ایسے ہوں جو سود کے مسئلے کو برداشت نہ کر سکیں، بہت سارے ایسے ہوں جو اخلاق کے مسئلے کو برداشت نہ کر سکیں۔ یعنی کہ مشکل ترین کام یہ ہوتا ہے اللہ کے دین کی دعوت دینا۔ صبح ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں۔ لوگ مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے اللہ کا فرشتہ آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ جبرائیل اللہ سے ذرا پوچھ کے بتاؤ تو صحیح، آج کا سارا دن گزر گیا لوگوں سے گالیاں کھاتے ہوئے، مارے کھاتے ہوئے، تانے برداشت کرتے ہوئے، لوگوں کی آوازیں سنتے ہوئے، اب کل کیا کرنا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ اے نوح، اللہ یہ فرماتا ہے کہ کل بھی یہی کام کرنا ہے۔ 1-2 دن نہیں، 950 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہماری تو کئی نسلیں بیت جاتی ہیں، اور جب 950 سال تبلیغ کے عرصے کے بعد موت کا وقت آیا ہے، اللہ کا فرشتہ حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، کہتے یا نوح کیف وجدت الدنیا، تو نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے چند الفاظ کے اندر ایک حقیقت کو بیان کیا۔ فرمایا میں نے اس دنیا کو بالکل ایسے پایا ہے، وجدتها كدار له بابان، کہ جس طرح ایک گھر ہوتا ہے اور اس کے 2 دروازے ہوتے ہیں، دخلت من احدهما وخرجت من الاخر، میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ جس طرح ایک گھر کے ایک دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اور دوسرے دروازے سے نکلتے ہوئے اس کو 1000 سال کی زندگی کہتے ہیں، تو آپ تو 40-50 والے ہیں، 60 والے ہیں، ہم نے اس زندگی کو کیا سمجھ لیا ہے؟ ہمارے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔ ہمیشگی اگر ہے تو اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں چند مقامات پر اشارتاً اور کہیں بہت صراحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، تمہارے لیے فنا ہے، ہمیشگی کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، لوگوں توکل اور بھروسہ اس پہ کرنا ہے جس کو موت نہیں آنی۔ آپ مجھ پہ توکل کریں گے، آج ہوں کل نہیں ہوں، کسی اور پہ توکل کریں گے، آج وہ زندہ ہے کل موت آ جائے گی۔ آپ کسی حکمران پہ توکل کر لیں گے، آج وہ تخت پہ بیٹھا ہے کل وہ تختے پہ پڑا ہوگا۔ آپ دنیا پر کس پہ توکل کر سکتے ہیں؟ کون ہے جو موت سے بچا ہوا ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کے لیے فنا نہیں ہے، جس کے لیے موت نہیں ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کل شیء خالق الا وجہہ، اللہ کے چہرے کو بقا ہے، اس کے لیے ہلاکت نہیں ہے، باقی ہر چیز کے لیے ہلاکت ہے۔ قرآن کی ایسی آیہ کریمہ جو ہمارے بچے کو یاد ہے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور لوگوں اللہ تمہارا معبود تو وہ ہے جو زندہ ہے اور زندگیاں دینے والا ہے۔ صرف زندہ ہی نہیں، وہ زندگیاں عطا کرنے والا ہے، جو قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ وہ تو وہ ہے کہ تم بات کرتے ہو موت کی، اس کو تو اونگ تک نہیں آتی، اس کو تو نیند تک نہیں آتی، جبکہ ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔
ہمارے لیے تو اللہ نے موت بنائی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس سے کپڑے کو اٹھایا، حجرہ عائشہ کے اندر میت پڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا علیہ السلام کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کبھی بھی دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا، وہ موت جو آنی وہ آ چکی ہے۔ باہر نکلتے ہیں، مدینے کے حالات ہی بڑے عجیب سے ہو گئے ہیں، صحابہ ماننے کوئی تیار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے۔ محبت ہے اور انتہا کی محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہی الفاظ میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ہم نے اس سے بڑھ کر روشن دن کوئی نہیں دیکھا، اور اللہ کے رسول کی جب وفات ہوئی ہے، موت ہوئی ہے، ہم نے اس سے بڑھ کر تاریک دن کوئی نہیں دیکھا۔ فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی کہے تو صحیح کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، میری تلوار اس کی گردن کو اڑا دے گی۔ صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، منبر رسول پہ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، اور بڑے تاریخی الفاظ کے اندر اس حقیقت کو بیان فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اور دنیا والو، محمد کے صحابہ، اہل مدینہ، اگر تم سمجھتے ہو، پوجا اور عبادت کرتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تمہارا رب محمد فوت ہو گیا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اور جو تم میں سے اللہ کی پوجا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بقا تو صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہمیشہ تو اس نے رہنا ہے، پھر ہم غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم نے بھی زندہ رہنا؟ اس بڑی مجلس کے اندر کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ ہمارے گھرانے کے اندر، ہمارے گھرانے کے اندر موت کا پھیرا نہیں پڑا؟ جب ہم خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دفن کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور جب ہمیشہ نہیں رہنا تو اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ تذکرہ ان لوگوں کا کہ جن کا جنت میں جانا یقینی تھا۔ مسجد نبوی کی ایک مجلس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی پیاری سالی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابوبکر صدیق یہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، زج المسلمون زجتاً، مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی رو رو کے۔ یہ رونے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا فاروق اعظم ہے، عثمان ذو النورین ہے، علی المرتضیٰ ہیں، بلال ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں۔ یہ جنتی لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کے واعظ کو سن کے رو رہے ہیں۔ فرمایا اتنا زیادہ روئے، اتنی چیخیں بلند ہوئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ ہی نہ سکی۔ ایک پاس کھڑے ہوئے صحابی سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے بارک اللہ فیک ماذا قال رسول اللہ فی آخر کلامہ، اے اللہ کے بندے، میرے بھائی، اللہ تیری عمر میں برکت کرے، مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کیا فرمائی تھی؟ مسلمانوں کی چیخوں کی وجہ سے میں سماعت ہی نہیں کر سکی، سمجھ نہیں سکی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تفتنون فی القبور، اللہ تمہیں قبروں کی آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ یہ ایک جملہ جس سے صحابہ کے کلیجے پھٹ گئے، جس سے صحابہ نے رونا شروع کر دیا۔ تذکرہ کس کس کا کروں؟ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، ایک ایک مجلس کے اندر 3 مرتبہ جنت کی بشارتیں سننے والے۔ کیا ان کے جنت میں جانے میں کوئی شک تھا؟ کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تو رونا ہی ختم نہ ہوتا۔
اور روتے چلے جاتے، روتے چلے جاتے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ اتنا زیادہ روتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پر کامیاب بعد میں آسانی، اور اگر یہاں پر معاملہ بگڑ گیا تو بعد میں تنگی ہی تنگی ہے۔ یہ رونے والے لوگ کون ہیں؟ جن کو اللہ نے آسمان سے جنت کی بشارتیں جن کے لیے نازل فرمائی، اور عثمان تو وہ خوش نصیب ہیں، صرف خود ہی جنتی نہیں، ایک ہی مجلس میں 1400 صحابہ کے جنت کے سرٹیفکیٹ دینے کے سبب بنے۔ بیت رضوان کے اندر اللہ نے ان پر رضامندی کا سرٹیفکیٹ قرآن میں از نازل فرمایا، اور وجہ کون تھے؟ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 25 سال کا کڑیل جوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور عرب کے اندر شہرت ہے، بڑا تنومند ہے، بہادر ہے، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوبن ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، عزتیں عطا فرما، یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب خاصتاً، کہ اللہ خاص کر عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ جو میری تھوڑی بہت عزت ہے نا، اور رب کعبہ کی قسم یہ میرا کمال نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ جو آپ کو اللہ نے عزتیں دی ہیں تو اسلام کی وجہ سے ہے۔ اور یہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے کہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ مسلمان ہوئے، وہ کون سا موقع ہے جہاں عمر کی ضرورت پڑی اور عمر موجود نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جنت کی بشارتیں ملی ہیں۔ میں وہ 4 باتیں کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پہ کہی تھی۔ آئین اس وقت جب موت و حیات کی کشمکش میں تھے، چہرے پر غم کی پرچھائیاں ہیں، پریشانی کا عالم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ فرماتے ہیں یا عمر اسلمت حین کفر الناس، جب لوگ بضد تھے کفر پر، آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ وجاہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری زندگی آپ نے اسلام کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کوشش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے۔ وَتُوَفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اور اس حالت میں گئے کہ وہ آپ سے راضی تھے، آپ سے راضی تھے، ناراض نہیں تھے۔ وَقُتِلْتَ شَهِيدًا، اور آپ کی موت بھی شہادت والی موت آ رہی ہے، اور وہ شہادت جو آپ اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اللہ شہادت کی موت بھی دے اور نبی کا شہر بھی دے۔ جب لوگ سنتے تو کہتے عمر مسلمانوں کی سرحدیں تو کئی 100 میل دور چلی گئی، شہادت لینی ہے تو پھر یا آپ سرحدوں پہ جانا پڑے گا۔ آپ شہادت بھی مانگتے ہیں، مدینہ طیبہ نبی کا شہر بھی مانگتے ہیں، اور جب دل میں خلوص ہو تو اللہ ایسے ہی سنتا ہے۔ ہمیں شہادت بھی عطا فرمائی، نبی کا شہر ہی نہیں نبی کی مسجد عطا فرمائی، اور نبی کی مسجد ہی نہیں نبی کا مصلی عطا فرمایا۔ 4 باتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا میں تو اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے جتنے بھی نیک اور صالح اعمال کیے ہیں، جو میری غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو برابر سرابر کر دے۔
کبھی ہم نے بھی غور کیا ہے، کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ ہماری گزرنے والی زندگی رب کعبہ کی قسم ہے کہ ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو سجدے ہیں نا، یقین کریں یہ جو سجدے اور یہ نمازیں ہیں صرف اللہ کا حکم سمجھ کے آ تو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ سجدے نہیں ہیں، وہ نمازیں نہیں ہیں کہ ہم ان پہ بنیاد بنا کے بیٹھ جائیں کہ ہماری ان سے نجات یقینی ہو جائے گی۔ صرف اللہ کی ذات سے ایک امید سی لے کے بیٹھے ہیں، ایک دل میں خوف سا رہتا ہے کہ اللہ سے امید بھی رہتی ہے کہ اللہ اپنی رحمت ہی کرنا، اگر ہمارے اعمال پہ جانا تو ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ بہرحال پھر بھی انسان کی روٹین کو تھوڑا سا تبدیل ہونا چاہیے فکر آخرت کے حوالے سے، کہ یہ بات یقینی ٹھہری کہ ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں کہ یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ عبداللہ دنیا میں اس طرح رہ کہ جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے۔ دو لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے، ایک لفظ ہے غریب کا اور ایک لفظ ہے عابر سبیل کا۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے مسافر، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ غریب مسافر کو کہتے ہیں جو دوران سفر کسی جگہ پر تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور جو عابر السبیل و مسافر ہے کہ جس کو اپنی منزل کا اتنا فکر ہوتا ہے کہ وہ راستے میں کہیں بھی نہیں ٹھہرتا، وہ راستے کے راستے وادیاں کی وادیاں قطع کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ ہم اس دنیا میں مسافر بن کے آئے ہیں، اور عقل مند مسافر وہ ہوتا ہے کہ راستے میں کسی جگہ پر سستانے کے لیے ٹھہر بھی جائے نا تو وہ اپنے سامان کو پھیلانا نہیں شروع کر دیتا، بلکہ وہ سمیٹ کے رکھتا ہے کہ پتہ نہیں کب مجھے جانا پڑ جائے، یہ پڑاؤ تو میرا عارضی ہے نا، ہمیشہ تو نہیں ہے نا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان آ گئے دو، اور جب ان کے گھر کی حالت دیکھی کہ کچا مکان ہے بسیدہ سا، اور ایک پیالہ پڑا ہے پانی پینے کے لیے، ایک مشکیزہ ہے، کوئی بستر نہیں ہے، کھجور کی چٹائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو سوال کرنے لگے ابو درداء تیرے گھر کا سامان کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میرا ایک اور گھر ہے، جو قیمتی سامان ہوتا ہے نا میرے پاس، میں اس گھر کے لیے بھیج دیتا ہوں، میرے پاس جو قیمتی متاع ہوتی ہے نا اس گھر کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا وہ گھر آپ کا کدھر ہے؟ کہنے لگے اس گھر میں جانے کے لیے بڑی ہی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سوال کرنے والا نہیں سمجھ سکا صحابی رسول کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارا اصلی گھر وہی ہے کہ جس میں پہنچنے کے لیے بڑی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہمارا اصلی گھر اور ہمارا اصلی مسکن وہ جنت ہے۔ زندگی گزاریے، کسب دنیا بھی کیجیے، لیکن حب دنیا سے جان چھڑوا لیجیے۔ کسب دنیا ممنوع نہیں ہے، کسب دنیا جائز ہے۔ ایک دنیا جو اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر اس دنیا کے ذریعے سے بھی اللہ سے تجارت کر لیں۔ مساجد ہیں، مدارس ہیں، مدارس کے طلباء ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، علماء ہیں، خطباء ہیں، یا آپ کی مساجد کے ائمہ ہیں۔ آپ کا مال، کسب دنیا آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن حب دنیا سے جان چھڑوا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس بندے نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کر لیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی، ہاں دنیا کا نقصان ہو گیا لیکن عارضی ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، پتہ نہیں اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے، جو چند جملے ٹوٹے پھوٹے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ٹائم مختصر ملا تھا، میرا خیال میں نے کچھ تھوڑا سا زیادہ لگا لیا ہے، تو ایک التماس ہے آپ بھائیوں سے کہ کچھ عرصے سے کافی سارے عوارضات ہیں، بیماریاں ہیں جسم کے اندر، تو آج بھی کچھ تھوڑی سی اللہ نے ہمت دی ہے۔ 2-3 دن میں کافی شدید بیمار رہا، چارپائی پہ رہا، تو اللہ نے ہمت دی ہے تو آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ جب کبھی آپ اکیلے بیٹھیں اور اپنے لیے دعا کریں تو میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو زندگی ہے یہ صحت والی اللہ عطا کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔